اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر معین الہی تقنی بالہدی والہمنا التقوی اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی احسن کتابہ وہو اصدق القائلین بسم اللہ الرحمن الرحیم ولقد کتبنا فی الزبور من بعد الذکر ان الارض یرثها عبادی الصالحون۔ سب سے پہلے تو آنے والی باسعادت عید کی مبارکباد دیتے ہیں تمام عالم اسلام کو، الخصوص ان منتظرین واقعی کو کہ جو تمام وجود کے ساتھ حجت خدا کے ظہور کے منتظر ہیں انشاءاللہ۔ اور اس نیمہ شعبان، اس بابرکت عید کے حوالے سے ایک مختصر سا پیغام دینا ہے۔ الحمدللہ ویسے تو ہمارے یہاں ماشاءاللہ بزرگان اس موقع پر بہت ان کے جو پیغامات ہیں وہ پہنچ رہے ہیں، لیکن اپنی ایک جسے کہ اپنا حصہ ڈالتے ہوئے اس سلسلے میں سب سے پہلی بات تو یہ کہ اس سخت، مشکل اور کٹھن حالات سے، جن حالات سے اس وقت پوری انسانیت گزر رہی ہے، ملت، مذہب، قوم، رنگ، نژاد کی تفریق سے بالاتر جس مصیبت کا سامنا اس وقت انسانیت کو ہے، ہمیشہ سے ہی انسانیت محتاج رہی ہے کسی ایسے منجی کی، کسی ایسے نجات دینے والے کی جو آئے اور زمین کو عدل و انصاف سے بھر دے، اور ان کٹھن حالات میں بھی ایک خط فاصل ہے، ایک الگ کر دینے والی چیز ہے جو مکتب تشیع کے پیروکاروں کو باقی انسانوں، باقی مکاتب کے افراد سے الگ کرتی ہے۔ وہ ایک چیز ہے جو ہمارے درمیان ایک خط کھینچ رہی ہے۔ ہم مکتب تشیع سے وابستہ افراد ایک طرف ہیں اور باقی انسانیت دوسری طرف کھڑی ہے، البتہ کچھ جزیات کے اختلاف کے ساتھ۔ اور وہ چیز کیا ہے؟ وہ جس کے لیے کہا گیا کہ کون سی چیز تھی جس نے ہمیشہ مکتب تشیع کو آباد رکھا، مکتب تشیع کو، یعنی جو ایک فارسی میں ایک بڑا خوبصورت جملہ کہیں نگاہوں سے گزرا تھا کہ شیے با دو بال پرواز نکند۔ تشیع نے ہمیشہ، مکتب تشیع نے دو پروں کے ساتھ پرواز کی ہے۔ حوادث زمانہ نے اس مکتب کو دبایا، کچلا، مشکلات کھڑی ہوئیں، لیکن اس کے باوجود دو چیزیں ایسی تھیں جنہوں نے مکتب تشیع کو نا امید نہیں ہونے دیا۔ پریشانی اس وقت بھی ہے، اور اس پریشانی کا کوئی حل اس وقت دنیا کے سارے ماہرین بیٹھے ہوئے، لیکن سمجھ میں نہیں آ رہا نا۔ پریکٹیکلی آپ دیکھیں کہ یہ حالات کا اور مشکلات کا اونٹ کس کروٹ بیٹھے گا، لیکن وہ چیز جو مکتب تشیع سے وابستہ افراد کو کے دل کی سب سے بڑی تسلی ہے۔ ایک اسکالر کے جملے ایک آرٹیکل میں نگاہوں سے گزرے، بڑی ہی خوبصورت جملے تھے۔ کہا، میں نے مکتب تشیع کا مطالعہ کیا اور میں نے محسوس کیا کہ اس گروہ کو، اس مذہب اور مسلک کے افراد کو قتل کیا گیا، ان کے جسے کہیں ان کے لیے ان کی پوری لائبریریاں جلا دی گئیں، ان کے ساتھ بہت ساری مشکلات آئیں، لیکن اس کے باوجود یہ ڈوبے نہیں۔ یہ ذرا سا تھوڑا سا پریشانی کا مرحلہ ہے، لیکن یہ پھر سے کھڑے ہو گئے۔ کس چیز نے انہیں گرنے نہیں دیا؟ کہا دو چیزیں تھیں جنہوں نے مکتب تشیع کو گرنے نہیں دیا۔ پہلی چیز، ماضی میں حادثہ عاشورہ، اور عاشورہ کا سب سے بڑا کمال کیا تھا؟ عاشورہ کا سب سے بڑا کمال یہ تھا کہ انفرادی اور اجتماعی زندگی کی مصیبتوں میں اس مسلک سے وابستہ، مسلک کے عاشورہ سے وابستہ افراد اپنے دکھوں میں اس مصیبت کو یاد کرتے ہیں جو عاشور کے دن خاندان رسالت پر گزر گئی، اور اس مصیبت کو یاد کرنے کا لازمہ کیا نکلتا ہے، نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ انسان کو ایسا لگتا ہے کہ نہیں، یہ مصیبتیں تو کچھ نہیں ہیں، اصل مصیبت تو وہ تھی جو عالم اسلام میں عاشور کے دن آئی۔ لا یوم کیوم یا ابا عبداللہ، سید الشہداء، آپ کے دن جیسا کوئی دن نہیں۔ لاشیں اٹھائی گئیں، لیکن مد نظر یہ چیز تھی کہ ہاں،
اصل مصیبت وہ تھی جو عصر عاشور سید الشہداء نے برداشت کی اور نفس مطمئنہ راضیۃ مرضیہ کی منزل پر فائز رہے. پس انسان جب ہم جو اس مسلک سے الحمدللہ وابستہ ہیں، جب اس سانحے کو، اس حادثے کو یاد کرتے ہیں تو ایک توانائی سی ملتی ہے. اہل بیت سے توسل بڑھتا ہے، مصیبتوں کے موقعوں پر ان کی مصیبتوں کو یاد کیا جاتا ہے اور اپنی مصیبتیں ہلکی لگنے لگ جاتی. اور کہا دوسرا، اس اسکالر کا جملہ تھا، دوسرا پر کیا ہے تشیع کے پرواز کا؟ کہا وہ امید ظہور ہے. ان کا ہر لمحہ، ہر دعا، ہر مجلس، ہر میلاد، ہر جگہ پر ایک چیز ہے جو مسلسل ریپیٹ کی جاتی ہے، اللہم اجل ولیک الفرج، پروردگار اپنے حجت کے ظہور میں تاجیل فرما. کیوں؟ کیونکہ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ جب حجت خدا ظہور کرے گی، زمین کو عدل و انصاف سے ویسے ہی بھر دے گی جس طرح سے وہ ظلم و جور سے بھری بھی ہوگی. ہم ماہ مبارک رمضان میں ہر روز دعا افتتاح میں پڑھتے رہے، اللہم انا نشکو الیک فقد نبینا وغیبت ولینا، اور اس کے بعد پھر ایک مرحلے پر آ کر کہا اللہم انا نرغب الیک فی دولت کریمہ. ہم اس کریم حکومت کے کی امید اور انتظار لگائے بیٹھے ہیں پروردگارہ تیری بارگاہ میں. بہت عرصہ پہلے آغائے وحید خراسانی دامت اللہ العالی کی جو بعض اوقات کلپس وغیرہ آ رہے ہوتے ہیں ان کے، اس میں ایک جملہ سماعتوں سے گزرا. اس میں آقا نے کہا کہ اگر تمام مشکلات کو ایک جگہ جمع کر دیا جائے تو ان مشکلات کا ایک حل ہے. جس طرح ایک ماسٹر کی ہوتی ہے نا، ہر تالے کو کھولنے کی صلاحیت رکھتی ہے، کہا ان مشکلات کا ایک حل ہے اور وہ ہے تعجیل ظہور. امام کا ظہور ہو جائے انشاءاللہ انسانیت کی مشکلات کا خاتمہ ہو جائے گا. اور اس وقت جس کثرت سے بار بار کہا جا رہا ہے، ہر طرف سے ہمارے بزرگان تاکید کر رہے ہیں کہ نیمہ شعبان کی رات میں دعا کرو، الہی عظم البلاء پڑھو اور اللہم کل ولیکل پڑھو وجل فرجہم کہو کثرت کے ساتھ. اور ہم تو الحمدللہ اس چیز کے عادی تھے. یا رب الحجہ اشفی صدر الحجہ بظہور الحجہ، ہم نے تو پروردگار سے دن رات مانگا، خدایا اپنے ولی کے ظہور میں تعجیل فرما. اب صرف دو مطلبوں کو بیان کرنا ہے اور یہیں پر اس مختصر سے پیغام کو مکمل کر دینا ہے. پہلی چیز یہ ہم نے سمجھ لیا، جان لیا، مان لیا کہ مشکلات چاہے وہ اجتماع کی ہیں، چاہے وہ انفرادی ہیں، یعنی چاہے وہ سوشل ایشوز ہیں، چاہے وہ انڈیویجول ایشوز ہیں، چاہے وہ کسی کا ذاتی پریشانی ہے، اس انسانیت کی مشکلات کا ایک حل ہے اور وہ امام کے ظہور، امام کا ظہور ہے کہ جس کے حوالے سے امن و امان کے اعتبار سے اور دوسری ساری چیزوں کے اعتبار سے ہمیں مختلف دعاؤں کے ذریعے تعلیم دی جاتی ہے. اور جب ہم نے اس بات کو سمجھ لیا کہ ہاں ہماری ان مشکلات کا، اور اس بھی یہ جس کریٹیکل فیز سے گزر رہی ہے انسانیت، لوگ قیامت کی بات کرتے ہیں، ہم تو قیامت کی بات کیسے کر سکتے ہیں؟ ہمارے سامنے قیامت سے پہلے کے دو بڑے مرحلے تیار، یعنی دو بڑے مرحلے ہیں جو جن کا ہم انتظار کرتے ہیں، ظہور اور رجعت. ہم اپنے ائمہ کی رجعت کے بھی قائل ہیں، اور پس اس ظہور میں جو ہماری مشکلات کا ایک یونیورسل حل ہے، کون سی چیز ہے جو تاخیر کا سبب بن رہی ہے؟ بس اب یہ کچھ جملے اور بات مکمل کر دوں. ایک واقعہ امام کی ملاقاتوں میں بہت معروف ہے، علی بن مہزیار اہوازی کے نام سے. ہمارے بہت سارے بزرگان نے اپنی کتابوں میں جہاں ملاقات کے واقعات کو نقل کیا، اس واقعے کی طرف اشارہ کیا. جب امام سے ملاقات ہوئی علی بن مہزیار اہوازی کے، اب یہاں پر بعض جگہ ملتا ہے 19 حجوں کے بعد اور بعض جگہ ملتا ہے 20 حجوں کے بعد. مجھے اس روایت کی جزئی اختلاف سے سروکار نہیں ہے. میرا مد نظر وہ پیغام ہے جو امام زمانہ علیہ السلام سے، جس پیغام کو نسبت دی جاتی ہے، جنہوں نے علی بن مہزیار اہوازی سے کہا تھا. انہوں نے کہا مولا نے کہا اتنی دیر؟ کہا میرے پاس کوئی ہادی، کوئی رہنما نہیں تھا جو مجھے آپ تک پہنچاتا. امام علی مقام نے فرمایا کہ علی بن مہزیار اہوازی سے کہ وہ چیزیں جو ہمارے اور تمہارے درمیان، مفہوم بیان کر رہی ہوں اپنے الفاظ میں، حائل تھی. پہلی چیز امام نے کہا وَكَثَّرْتُمُ الْأَمْوَالَ، تم لوگ تو کثرت مال میں لگ گئے. کثرت مال، پیسہ جمع ہوتا رہے، اکاؤنٹس بھرتے رہے،
الذی جمع مالا وعددا یحسب ان مالہ اخلدا کے کا مصداق بن گئے ہم. جس طرح اسی رخسار آفتاب میں آغا حسین کرمی کی ایک کتاب ہے، اس میں انہوں نے ایک بصرے کے مومن کی طرف اشارہ کیا ہے کہ جسے امام سے ملاقات کا شرف دیا گیا اور وہ صابن بنانے والا شخص تھا. جیسے بہرحال صابن بنائے بھی جاتے تھے گھروں میں بھی، اور ابھی بھی بعض دیہات میں ممکن ہے گھروں میں صابن تیار کیے جاتے ہو. جیسے ہی وہ رہنما کے ساتھ امام کی خدمت میں پہنچنے لگا، راستے میں اس نے ایک مقام پر دیکھا کہ بارش ہو رہی ہے اور یہ شخص صابن تیار کر کے کسی جگہ پر پھیلا کر خشک ہونے کے لیے رکھ کر آیا تھا. اس کے دل میں یہ خیال آتا رہا اگر وہاں پر بھی بارش ہوئی تو سارے صابن پگھل جائیں گے. تو ایک مقام پر اس سے کہا کہ اسے چھوڑ دو، اس کے دل میں امام کی محبت نہیں، اس کے دل میں ان صابنوں کی فکر زیادہ ہے جو وہ خشک ہونے کے لیے رکھ کے آیا ہے. کثرتم الاموال، پہلی چیز تم تو کثرت مال میں لگ گئے. وقطعتم الرحم، تم تو قطع رحم میں لگ گئے. آج فیس بک پر ہزاروں فرینڈس ہیں، چچا ماموں خالہ پھوپھی کی خبر نہیں ہے. اور تیسرا اور آخری جملہ، اور میرا پیغام یہاں پر ختم ہو جائے. امام فرماتے ہیں وَجَبَّرْتُمْ عَلَىٰ ضُعَفَاءِ أُمَّتِي، تم لوگوں نے میری امت کے ضعیفوں پر جبر کرنا شروع کر دیا. اب ایک چھوٹا سا پیغام دوں، اور بہت ہی افسردگی کے ساتھ مجھے یہ پیغام دینا پڑ رہا ہے. اس وقت الحمدللہ کمانے والے دین بھی کما رہے ہیں، دنیا بھی کما رہے ہیں. لوگ دونوں ہاتھوں سے دوسروں کی مدد بھی کر رہے ہیں، اور ناجائز استعمال کرنے والے، مس یوز کرنے والے دونوں ہاتھوں سے دوسروں کا حق چھین بھی رہے ہیں. لیکن ایک چیز جو بہت تکلیف دہ ہے، جو معاملات ہمارے اور خدا کے تھے ہم نے انہیں ڈسپلے پر رکھ دیا. راشن بانٹنے کا مطلب، کسی کی مدد کرنے کا مطلب، اگر سیلفی نہیں لیں گے اللہ کو پتہ نہیں چلے گا، اگر سٹیٹس پر نہیں ڈالیں گے اللہ کو پتہ نہیں چلے گا. علم یعلم بان اللہ یرا، 30 سال یہ جملہ معروف ہے کہ آغا علی قاضی کوئی کہتا تھا نصیحت کریں تو صرف یہی ایک جملہ کہتے تھے، علم یعلم بان اللہ یرا. کیا یہ نہیں جانتے اللہ دیکھ رہا ہے؟ اگر میں نے خدا سے معاملہ کیا ہے میرا خدا دیکھ رہا، اور میرے لیے اس کا دیکھنا بہت ہے، بہت ہے. یاد رکھیں وہ اپنے بندوں کی نیکیوں کو ذروں سے تولتا ہے، ذروں سے. بس ہم وہ ان امور کے بارے میں سوچیں جو ہمارے اور ہمارے ولی کے ظہور میں تاخیر کا سبب بننا، جن میں ایک چیز سر فہرست ہے اور وہ گناہ ہے. پروردگارا ہم تیرے ناتوان بندے، ہم تیرے گناہگار بندے. پروردگار ہم تیری بارگاہ میں اس بابرکت ترین عید کے صدقے میں جو کہ آ رہی ہے نیمہ شعبان کی، اس مولود کا واسطہ دیتے ہیں جس کے وجود سے تو نے اس کائنات کو منور کیا. اور امام زمانہ آپ کو صرف ایک جملہ میں امام زمانہ کی خدمت میں کہوں، مولا آپ کو اس کاشف الکرب عن وجہ الحسین کا واسطہ. اس وقت مسلمان پریشان ہیں، انسان پریشان ہے، جنہیں موت اور فقر کے سایوں نے گھیر لیا ہے. اے خدا کی آخری حجت، ہم آپ کو واسطہ دیتے ہیں اس ساقی و تاشا کا جو کربلا کے میدان میں سید الشہداء نے اتنی اجازت دی جاؤ مشک بھر کے لے آؤ، اور وہ مشک لے کر چلا، ترائی تک پہنچا، چلو میں پانی لیا، پانی بہا دیا، مشک سکینہ بھر کے لے آئے. صرف ایک جملہ جس کے عظمت کے لیے اور جس کی مصیبت کے لیے کافی ہے. مرحوم ذیشان حیدر جوادی کی روح کو خراج عقیدت کے طور پر ان کے اس جملے کو جو انہوں نے شعر سے شعر کے قالب میں ڈھالا ہدیہ کروں. خدا ان کے اور تمام علماء حقہ کے درجات کو بلند کرے کہ دیکھا ہے کہ جس نے حملہ عباس نامور
تھے اس کے ساتھ اور بھی کرار کے پسر، سنتی ہوں ہاتھ کٹنے پہ زخمی ہوا تھا سر، یارب گرا تھا کیسے میرا لال خاک پر، ام البنین کو کوئی بس اتنا بتا دے میرا لال گرا کیسے تھا خاک پر۔ اس ذات کا واسطہ دیتے ہیں کہ شانے کٹانے کے بعد پھر جب سر پر گرز لگا تو عباس پشت فرس پر سنبھل نہیں پائے، زمین کربلا پر اس زمانے کے امام آپ کو آپ کے اس چچا کا واسطہ دیتے ہیں، ابو الفضل عباس کا واسطہ دیتے ہیں، جن کے وجود سے سیدانیوں کو ڈھارس تھی۔ پروردگارہ ان مولودین رجب و شعبان کے صدقے میں ہماری سب سے بڑی حاجت ہمارے ولی کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمارے گناہوں نے کبیرہ و صغیرہ کو معاف فرما۔ پروردگارہ ہمارے امام کے ظہور کو ہمارے لیے سہل و یسیر قرار دے۔ پروردگارہ تجھے تیری قدرت کاملہ کا واسطہ دے کر دعا کرتے ہیں، ہم پر رحم فرما، ہم پر رحم فرما، ہم پر رحم فرما، ہمارے زندوں پر، ہمارے مردوں پر، ہمارے بوڑھوں پر، ہمارے بچوں پر، ہمارے صغیروں پر، ہمارے کبیروں پر، ہمارے مرد و زن پر رحم فرما۔ پروردگارہ اپنے عدل سے نہیں اپنے کرم سے ہمارے ساتھ معاملہ فرما، ہمارے حجت کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمارے مرحومین کے خصوص میرے مرحوم والدین کی کبیرہ صغیرہ گناہوں کو معاف فرما، ہمارے پریشان حالوں کی پریشانی کو دور فرما۔ اس نازک مرحلے پر جو ہماری ذمہ داریاں بنتی ہیں انہیں انجام دینے کی توفیق عطا فرما۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔